سائیکولوجیکل اسٹڈیز جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو بہت سے دکھ ہوتے ہیں. ایک تو ویسے بھی ہم نے یہ سنا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن کچھ اس طرح کے ریگریٹس ہیں جو دکھ آپ کو بڑھاپے میں ہوتے ہیں. وہ جو دکھ ہوتا ہے بیسیکلی سائیکولوجیکل اسٹڈی بتاتی ہے کہ یہ آپ کو کسی چیز کے زخم سے زیادہ آپ کو ہارٹ کرتا ہے یا آپ کو پریشان کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ زخم تو پھر ہیل اپ ہو جاتا ہے، دکھ اس قسم کی چیزیں جو کہ ساری زندگی آپ کے رہتا ہے. تو سائیکولوجیکل اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو مختلف قسم کے دکھ ہوتے ہیں، جن میں سے ایک دکھ یہ ہے کہ میں نے بزنس کیوں نہیں اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے جی، تو کاش کہ میں بزنس اسٹارٹ کر لیتا اور میرے پاس جو ہے ابھی زیادہ اچھا میں ویل آف ہوتا اور مجھے زیادہ فائنینشلی امپاورڈ ہوتا. تو ایک یہ دکھ جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ بزنس اسٹارٹ کر لیتے ہیں، چاہے چھوٹے لیول پہ کر لیتے ہیں، یا جو وہ ان کی کوئی خواہش تھی جو کرنا چاہ رہے تھے. زیادہ تر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاب میں اتنے بزی ہوتے ہیں اور ایجوکیشن کے بعد جاب میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ جسٹ سیلریز پہ ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو پچھلے دنوں ایک اچھی کوٹیشن دیکھی تھی کہ وہ کہتا ہے سیلری اتنی دی جاتی ہے کہ تاکہ آپ نوکری چھوڑ کے نہ چلے جائیں. تو ہارڈلی بیسٹ یو میٹ یور بہت فرینڈ. اور فائنینشیل جو کنڈیشن ہے کنٹری کی، انفلیشن جو ہے ورلڈ وائڈ بڑھتا جا رہا ہے، تو صرف جاب الاؤنس سے جو ہے گزارا کرنا بہت مشکل ہو جا رہا ہے. اور انکریمنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً انفلیشن کو بھی سیٹ آف نہیں کر رہے، کیونکہ انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور انکریمنٹ جو آپ کو ہر سال کے بعد دیا تو وہ کم ہوتا ہے. تو اٹس اے بیٹر ٹائم جی کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں اپنا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بناؤں. یہ تو سب سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ تو مجھے پتہ ہے جس سے میں بات کرتا ہوں، لیکن ون شوڈ اسٹارٹ دس ٹیک دس انیشیٹو بیکاز اٹس گوئنگ ٹو ہارٹ یو بیڈلی ان یور لیٹر لائف. بعد میں آپ کو بڑا نقصان دے گا. اور دوسری یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی کیونکہ جاب میں یا باقی اپنے معاملات میں اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی ہیلتھ کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہیلتھ جو ہے وہ دن بدن ڈیٹیریٹ ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو لیٹر ان لائف جب 50 ایئرس 60 ایئرس پلس ہوتے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی پیپل کہ دے آر ایکٹیولی انگیج، جو اپنے آپ کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں اور ہیلتھ کو اپنی فرسٹ پرائرٹی رکھتے ہیں. تو ہیلتھ شوڈ بی آور فرسٹ پرائرٹی جی، کیونکہ اگر ہم ہیلدی ہوں گے تو ہمیں کھانا بھی اچھا لگے گا، ہم سوئیں گے تو ہمیں نیند بھی اچھی آئے گی، ہم لیٹ ایوننگ یا لیٹ نائٹ بیٹھ کے کام بھی کر سکیں گے، تو آپ کے اندر انڈورنس لیول بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ سیکنڈ جو ریگریٹ ہے کہ لوگوں جو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں نہیں انوالو ہوتے تو وہ جلدی بہت زیادہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیٹر ان دی ایج. پھر اس کے بعد جو تھرڈ سائیکولوجیکل اسٹڈیز بتاتی ہیں وہ ہے کہ لوگوں نے ریٹائرمنٹ کے لیے اچھی سیونگس کر کے نہیں رکھی. اور سب سے بہتر تو ہم نے بات کر دی کہ اگر آپ کا اپنا ایک بزنس سیٹ اپ ہوگا تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نیچرلی اس میں فل ٹائم انگیج ہو جائیں گے، یا ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی آپ اپنے سیٹ اپ کو ٹیک اوور کر لیں گے. تو سیونگز نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. ایک اور جو دکھ دیکھا گیا ہے جو بڑھاپے میں لوگوں کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دے ہیو ناٹ انویسٹڈ ان ٹو دا ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ جو ہے جس میں آپ پراپرٹی کے اندر زمین کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں اپریشیٹ ہوتی ہے. بہت کم، بہت ہی ریئر ہوگا کہ اگر کوئی پراپرٹی ڈپریشیٹ کرے اور اس کی ویلیو گر جائے. آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ لوگ آپ سے کہیں گے یار ادھر یہ جگہ ہے نا، یہ ہمیں 5 لاکھ روپے مرلہ میں نا بیچ دی تو ابھی بڑا افسوس ہے، ابھی یہ 20 لاکھ روپے مرلہ. بھائی 5 لاکھ روپے مرلہ میں بیچی آپ نے تو 30,000 روپے میں لی ہوگی مرلہ. تو یہ ہمیشہ یہ دکھ لوگوں میں ہوتا ہے. تو اگر آپ رائٹ ٹائم ہے اس میں اگر پراپرٹیز میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے تو دیر آر ویری گڈ چانسز کہ آپ فیوچر میں پچھتائیں گے نہیں. پھر جی جو سب سے بڑا ایک اور دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہ کرنا. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو اس طرح بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک جو ہے اپنی پرسنل لائف کو، فیملی لائف کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. توجہ دینی چاہیے کیونکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کئی دفعہ لوگ جو اتنا زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ بس بچوں کو لمبا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بچوں کے کیا فیلنگس ہیں، کیا احساسات ہیں. تو اگر آپ نے بہت زیادہ مال و دولت کما بھی لیا ہے اور لیکن اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کو اون نہیں کرتے یا پھر ان کی معصومیت جو وہ اپنا جو کوالٹی ٹائم جو آپ انجوائے کرنا تھا
وہ آپ نے انجوائے نہیں کیا تو یو آر بگ لوزر. ٹھیک ہے جی. بڑی اچھی سی کوٹیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے مرنے پر سب سے زیادہ دکھ ہوں گے اور دکھی ہوں گے اور روئیں گے, ان کے لیے دنیا میں کچھ کر جائیں. تو ہمارے جو سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں, اپنی فیملی ہوتی ہے, ماں باپ ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا چاہیے اور ان کے لیے بھی ایک اپنے ڈیلی روٹینز کے اندر ٹائم نکالنا چاہیے اور ان کی کمی خوشی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس طرح جو لاسٹ ریگریٹ ہے جی وہ یہ ہے, اور یہ بہت زیادہ لوگوں میں دیکھا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ دے ڈڈ ناٹ ایکسپریس دیم دیئر فیلنگس. تو ہم اپنی فیلنگس جو ہیں وہ ہولڈ کر کے رکھتے ہیں. ہم جن سے ہم محبت کرتے ہیں ہم ان کو نہیں بتاتے کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. والدین کے ساتھ ہم اپنا اظہار محبت کا نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کے ساتھ, بیگم کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, اور اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم محبت کا اظہار نہیں کر سکتے. تو یہ لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ ایک کمی رہ جاتی ہے. جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں کہ یار کاش کہ میں یہ بات ان کو بتا دیتا کہ مجھے کتنے اچھے لگتے ہیں. یہ والد صاحب کو میں کہہ دیتا کہ آپ سے مجھے کتنی محبت ہے. ہماری ایکشن سے پتہ چل جاتا ہے آپ کی زندگی میں پرائرٹیز ہوتی ہیں, لیکن ایکسپریس کرنے سے ایکسپریشنز جو ہیں اس کا بہت امپورٹنس ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے جی. آئی وش کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. آپ بڑھاپے سے پہلے ان چیزوں کے اوپر کام کریں گے تاکہ آپ بڑھاپے میں ریگریٹ نہ کریں. تھینک یو.